یہ کچھ کے ہاں، امام شافعی کے ہاں اور کچھ اور کے ہاں یہ سجدے کی آیت ہے. احتیاطاً ہم نماز کی بریک میں یا اگلی بریک میں آپ لوگ سجدہ کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. رکوع کرو اہل ایمان، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو. 4 چیزیں کہی ہیں: رکوع، پھر سجدہ، پھر اللہ کی عبادت اور پھر اچھے کام. یہ بھی ایک بڑی فلسفی ترتیب ہے. رکوع جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو رکوع تو انسان آدھا جھک گیا ہے. جب آپ سجدہ دیکھتے ہو تو وہ پورا جھک گیا ہے. یہی بات ہے نا. تو ایک طرح سے ایک ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی مراحل ہوتے ہیں. یعنی انسان 100% ایک دم سے نہیں پہنچ جاتا. اس کو لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جاؤ گے. تو نماز میں بھی وہ مراحل سکھا دیے. پہلے انسان کھڑا ہے، پھر آدھا جھکا، پھر پورا جھکا. اور اسی طرح ہم جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں تو اس میں سٹیجز ہوتی ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں. اور یہی درس نماز کی حرکات میں سے بہت سارے دروس میں سے ایک درس یہ بھی ہے. تو یہ تو آ گیا ارکعوا واسجدوا. لیکن ہم اگر رکوع اور سجدے کو ملائیں تو یہی تو اصل عبادت ہے نماز. لیکن پھر اس کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. لیکن پہلی 2 باتیں تو پہلے ہی عبادت تھیں. تو پھر اس کے بعد عبادت کا ذکر کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے جواہر میں سے ایک چھوٹا سا موتی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو تم نے سب سے اعلیٰ عبادت کر لی نا، اب تم باقی زندگی میں میری عبادت کے لیے تیار ہو. اب عبادت شروع ہوگی. رکوع اور سجدہ اصل عبادت کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے. یعنی نماز کا ٹائم ہوا، ظہر کا ٹائم ہوا، جا کے میں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد میں واپس آفس کے کام پہ لگ گیا. آفس کے کام پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے. آفس کے کام پہ کو کہہ رہا ہے جی آپ بس یہ کہہ دیں کہ ڈیڈ لائن پرسوں ہے، ہم سب کو پتہ ہے آج ہے، لیکن آپ ڈیٹ چینج کر دیں میرے لیے پلیز. اب بس بھیج دیں، خیر ہے. کسی کی کال آ رہی ہے، ان کو بتا دو میں آفس میں نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آفس میں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے عبادت نہیں ہے. عبادت کا مقصد ہے کہ جو ہدایات، جیسے نماز میں اللہ نے ہدایت دی ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں رکوع میں جاؤ، رکوع میں جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پورے گر جاؤ، پورے گر جاتے ہیں. جب کھڑے ہونے کا وقت تو کھڑے ہونے کا وقت. ہر حرکت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آنکھیں کہاں جانی ہے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. سلام کس طرف کرنا ہے، پہلے کدھر کرنا ہے، پہلے کدھر کرنا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ کے الفاظ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یعنی آپ مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ جو انسٹرکشن، جو حکم مجھے دے گا 100% میں اس پہ عمل کروں گا. جیسے جیسے کہے گا ویسے ویسے میں کروں گا. میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لائق ہوں، میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں. اور سب اکٹھے وہ ہم کرتے ہیں جماعت سے. یعنی ہم میں سے کسی میں فرق نہیں ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم ایگزیکٹلی کر رہے ہیں. اپنے جسم کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ کو کال آ رہی ہے اس کے درمیان، آپ کو آپ کا باس بلا رہا ہے، آپ کو کوئی آپ کا فیوریٹ میچ لگا ہوا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہو نماز میں، کوئی آؤٹ ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہتے اوئے او یار اللہ اکبر. نہیں کرتا کوئی بھی. آپ کھڑے رہتے ہو نماز میں. آپ کی ٹریننگ ایسی ہے. تو نماز کیا سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ مکمل ہوتی ہے. اب زندگی میں کیا ہوتا ہے، کچھ معاملات میں اللہ آپ کو کچھ زیادہ چھٹی دیتا ہے، آپ کھڑے ہو. کچھ معاملات میں اللہ نے زیادہ مطالبہ کیا ہے، جیسے کیا ہے رکوع. کچھ معاملات میں اللہ نے بہت زیادہ مطالبہ کیا ہے، جیسے سجدہ. آنکھیں کچھ اب سجدہ کرتا ہے نا انسان. دیکھیے جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ نے ہماری آنکھیں ایسی نہیں بنائی کہ اگر آپ نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے تو آپ کو صرف یہ مربع نظر آ رہا ہے. اگر کوئی بچہ بھاگتا ہوا جائے گا تو آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا. ایسی بات ہے نا. لیکن جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کے نظر کے دائرے میں کمی ہوئی کہ نہیں؟ کمی آ گئی نا. جب سجدے میں گئے تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ بالکل نہیں جاتی. بالکل آپ کا دائرہ بند ہو جاتا ہے. کچھ معاملات میں اوروں کا عمل دخل ہے ہماری عبادت میں اور ہماری اطاعت میں، اور لوگ بھی شامل آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کو برداشت کر کے فوکس کرنا پڑے گا. کچھ معاملات زیادہ فوکس، اور کچھ معاملات میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ بس آپ خود کرو. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بھی پڑھا رہا ہوں. اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا رہا ہوں تو یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہو، آپ لوگ کچھ سیکھ رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اس عبادت میں ایک سوشل ایلیمنٹ بھی ہے،
ہنسی مذاق بھی ہے, ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں, کوئی تعریف بھی کر دے, کوئی فوٹوز بھی کھینچ لے, کچھ اور بھی کر لے, یہ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ہمارے فوکس میں ادھر ادھر بات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو تو سکتی ہے نا. تو اس فوکس کے ادھر ادھر ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھے. ٹھیک ہے, وہ ڈسٹریکشنز آتی ہیں, لیکن انسان اپنے آپ کو دوبارہ فوکس پر لاتا رہے. یہی بات ہے نا. اس کے مقابلے میں اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرات کرتے ہیں قرآن کی گھر میں بیٹھے ہوئے, یا تہجد پڑھتے ہیں, تو اس میں کسی اور کا عمل دخل ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کریں, تو شاید جس طرح بدھسٹ ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں یا اور مذاہب ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے پہاڑ پہ کہیں جا کے باقی سب سے دور ہو کے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ کانسنٹریٹ کر سکیں. لوگوں نے تو مجھ سے آ کے یہ بھی پوچھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے تو ذرا کانسنٹریشن آسان نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ جب آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ نیچے سے آ کے آپ کہتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہو, جسے آپ کو گھور رہا ہے آپ نماز. اور یہ ایسا نہیں کر سکتے کہیں کسی دور کونے میں کسی پہاڑی پہ جا کے کہیں جا کے, یا اگر آپ اجازت دے دو میں گاڑی میں جا کے دروازے بند کر کے سارے گاڑی کے پھر میں نماز پڑھا کروں, یا نوائز کینسلیشن ہیڈ فونز لگا کے میں نماز پڑھا کروں تب باقی باہر کی آواز نہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. کوئی مچھیرا تھا, اس نے کشتی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. کوئی کسان ہے, اس نے کھیت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. کوئی مزدور ہے, اس نے مزدوری میں نماز, کوئی جنگ کے میدان میں, اس نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھنی ہے. یعنی نماز کا جو یہ سلسلہ ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے ہے کہ دنیا کے ساتھ ہی چل رہا ہے. دنیا کے ساتھ جب میں نیو یارک میں ہوتا تھا, نیو یارک میں کیونکہ ریئل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے, تو وہاں پر جو ریسٹورانٹ کھولنا ہوگا نیو یارک سٹی میں تو وہ تو خوابوں کی بات ہے, بہت ہی مہنگا ہے. تو وہاں پر انہوں نے اسٹریٹ وینڈرز بنائے ہوئے, وہ ٹھیلا لے کے وہ چلتے ہیں, ان کو لائسنس ملتا ہے کہ اس سڑک کے اس کونے پہ آپ کے پاس لائسنس ہے, یہاں پہ آپ بیچ سکتے ہو. وہ بہت سارے حلال وینڈرز بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ, حلال ہاٹ ڈاگز, حلال چکن اینڈ رائس وغیرہ وغیرہ. تو وہ سڑک پہ لاکھوں کی لوگ گزر رہے ہیں, لوگ اس سے خرید رہے ہیں. تو نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بیچنے والا, وہیں پہ اس نے فٹ پاتھ پہ جا نماز لگائی, آگے گیس کی ٹنکی رکھی, وہیں وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. ٹائم اسکوائر کے درمیان میں ادھر سے ادھر لوگ گزر رہے ہیں اور وہ وہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. اب شور ہے, شور تو ہے, گانا بجانا ہے, بالکل ہے, گاڑیوں کی آواز ہے, بالکل ہے, لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کوئی بیہودہ باتیں بھی کر رہے ہیں, وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے. لوگ ٹرین اسٹیشن میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمیں اس دنیا کا سامنا کرنا ہے اور پھر بھی عبادت کرنی ہے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو جب یہ کہا ہے نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کو مد نظر رکھو, اس کی عبادت کرو, ٹھیک ہے, دنیا کا تو تمہیں سامنا کرنا ہی ہے. تو یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں سے, ہمارے دماغ سے نکال دی کہ نہیں جی, مجھے دنیا سے ہٹ کے مجھے دین کی خدمت کرنی ہے. او انسان, ہمارا دین کیا ہے کہ ہم دنیا کا سامنا کرتے ہیں, اور دنیا کا سامنا کرتے ہوئے ہم دین کی خدمت کرتے ہیں. دنیا سے بھاگ کے نہیں, دنیا سے ہٹ کے نہیں, دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کو انگیج کرتے ہوئے. یہ دین تجارت میں گیا, یہ دین سفر میں لے کے ہم جاتے ہیں, یہ دین ہم دنیا کے ہر شعبے میں ہم اس دین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہم دنیا کے شعبوں سے بھاگتے نہیں, ان کو فیس کرتے.